اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی ایک عزیز دوست انجینئر طارق مشتاق کی فرمائش ہے کہ میں مقطعات جو ہیں، حروف مقطعات، ان کے اوپر، اور چونکہ میری بہت ریسرچ ہے اس کے اوپر، اور میری کتاب جو ہے قرآن جدید تحقیقات کی روشنی میں، اس میں بہت ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے اس کے بارے میں، تو میں اس کے اوپر 2 ورژن پیش کروں گا، اور دونوں اتنے کنونسنگ ہیں، قرآن سے لیا ہے میں نے سارا کچھ، ٹھیک ہے نا، تو اتنے کنونسنگ ہیں، اتنے ویلڈ ہیں وہ، کہ آپ دونوں کو فالو کر سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ حروف مقطعات جو ہیں، یہ مخففات بھی کہتے ہیں، ایبریویشنز کہیں اس کو، یا سمبلز کہیں۔ قرآن کی بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن کے ابتدا میں اس قسم کے حروف آتے ہیں، یہ لفظ نہیں ہوتے بلکہ حروف یا حرف ہوتا ہے، ان کو پڑھا بھی حرف کی طرح جاتا ہے، مثلا طا سین میم، یعنی تاسین میم، یہ اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ یہ قرآن چونکہ عرب مبین میں نازل ہوا ہے، تو عربوں کا جو اسلوب و انداز بیان تھا اس کے مطابق نازل ہوا۔ اس سے پہلے عبرانی میں بھی یہ بات تھی، تورات میں بھی چیزیں ملتی ہیں، جس طرح انگریزی میں مخففات یعنی الفاظ کے مخفف ہوتے ہیں، جیسے خط کے بعد کچھ اور اضافہ کرنا تو نیچے پی ایس یعنی پوسٹ اسکرپٹ، بعد میں سوجی، مثلا وقت لکھتا ہے پی ایم یا اے ایم، ہاں اس قسم کی چیزیں عبرانی اور عربی میں بھی تھی، یعنی کہ اسلام سے پہلے کا جو لٹریچر ملتا ہے پری اسلامک، اس کا جاہلیہ کا، عربی زبان میں نثر کی سب سے پہلی کتاب قرآن ہے۔ جاہلیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل تھے، جاہلیہ سے مراد وہ ہے کہ وہ قرآن سے قبل جو ان کی وہ تھی، اس کو جاہلیہ کہتے ہیں۔ ان کی شاعری میں یہ مخففات ملتی ہیں، اصطلاح میں ان کو مقطعات، یعنی یہ حروف قطع کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ الفاظ نہیں بلکہ لیٹرز، حروف ہیں، یہ ذہن نشین، اور الگ الگ پڑھے جائیں گے، اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ورژن تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مبنی حروف مقطعات ہے، اور دوسرا ورژن یہ ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں، ان الفاظ پہ کوئی ایک حرف لے کر اکٹھے لکھے گئے ہیں، مثلا تا سے مراد خدا کی صفت ذی طول، طول سے مراد لمبا ہاتھ، اختیارات کی وسعت والا ذی طول، الف لام میم، خدائے علیم و حکیم، ٹھیک ہو گیا جی، اور الف لام میم صاد، خدائے علیم و حکیم و بصیر، اور الف لام را جو ہے خدائے علیم و رحیم، ذرا جو ہے کاف ہا یا عین صاد، اللہ کریم الحادی الحی العلیم البصیر، دیکھ رہے ہیں اب ایک ایک لفظ ہے، اس طرح طوا عین سین زطول السمیع، اس طرح یاسین الصفات اور سواد اور کاف اور نون، ٹھیک ہے جی۔ کتاب بامون کے لیے یہ ہے، سمجھ، دل کا آیات الکتاب المبین جو ہے 26/2، اس کتاب کو مصنف خود اسے مبین کہہ رہا ہے، یعنی وہ نہایت واضح لسان عربی میں، ٹھیک ہے، اگر واضح نہ ہو تو اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اگر اسے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے سے سمجھا جائے تو پھر واضح اور مبین ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں جی۔ ایک تو یہ ہو گیا جی ان کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اصل میں کچھ اور چیزیں ہیں یہ مقطعات کے بارے میں، وہ بھی میں، ایک تو سورہ یاسین جو ہے جیسے حیات آفرین پیغام کے متعلق جو ہے ہمارا جو تصور ہے، دیکھنا مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں، جس کو اقبال کہتے ہیں، یہ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیتش ترا کاری جزئی نیست کہ از یاسی او آساں بمیری، یعنی یہ تو مردہ بستی میں سور پھونکنے کے لیے آئی تھی،
اس میں یہ حیات اور پیغام مرتکز کر کے رکھ دیا. یہ تو مردہ اقوام کو زندگی دینے کا پیغام ہے، اور اس کو استعمال کس لیے کرتے ہیں؟ مسلمان جو ہے مردہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن کی صورتوں کے شروع میں جو اس قسم کے لیٹرز ایک جگہ رکھ دیے گئے ہیں تو ان کی شکل جو ہے کہ لفظ کی سی بن جاتی ہے، اور یہ حروف کا جو مجموعہ ہے یہ مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی الفاظ سے قطع کیے ہوئے، الگ کیے ہوئے. یہ سامی النسل اقوام میں زبان کے ایک انداز نگارش تھا. عبرانی زبان میں بھی یہ بات عام تھی، اور عربی شاعری کا تو خاص اسلوب تھا. یہی وجہ ہے کہ روایت میں آیا کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کسی ایک آیت تک یا اس میں اصطلاح کا مفہوم پوچھا ہے، لیکن کہیں بھی یہ سننے میں نہیں ملتا کہ ان مقطعات کے بارے میں پوچھا گیا ہو، کیونکہ وہ اس اسلوب کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ان کا مفہوم کیا ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے. مگر بعد میں چونکہ اسلوب نگارش نہ رہا تو ہم نے خود بخود معنی پہنانے شروع کر دی. یہ حروف مقطعات صفات خداوندی یا صفات رسول کے لیے آئے ہیں. ان الفاظ سے لیے گئے تو یکجا بیان کرنے کے لیے، جیسے علیم و حکیم کی بجائے الف لام میم کہہ دیا. اب یاسین کو دیکھیے جی، ٹھیک ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، مگر سین جو ہے وہ شیطین جو کسی چھت کے کمزور شیطینوں کو سہارا دے کر کھڑا کیا جائے. یہ سامی زبان کا لفظ ہے، معنی اے کہ جو کمزوروں کو دنیا میں سہارا دینے کے لیے آئے ہیں. سین سے منصب نبوت کو نمایاں کر کے بتا دیا گیا ہے. ان کے یہاں قوم کے سردار کو بھی سین کہتے تھے. سردار غریبوں کا خون چوستے نہیں تھے، وہ انسانیت کے لیے یہی الفاظ انسان استعمال کرتے تھے. وہ جو کمزوروں اور ضعیفوں کو سہارا دے، دوسروں کو انسان سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سین کا انتخاب تو گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اس کے اندر بڑی معنی پوشیدہ ہے، اے کہ جو کمزوروں اور ضعیفوں کا سہارا بننے کے لیے آیا ہے. انکا لمن المرسلین، انکا لمن المرسلین 36/3. تو اللہ کی طرف سے قاصد ہے، تو ثبوت کیا ہے؟ والقرآن الحکیم سے مراد شہادت، یعنی قرآن اس کی شہادت ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اور کورے عرض پر اس سے بڑا معجزہ کوئی دوسرا نہیں. چیلنج دیا گیا، اگر تم نہیں مانتے تب ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ 2/23. قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، جیسی تعلیمات کی کوئی ایک شکل لے آؤ. ٹھیک ہے جی، اللہ صراط مستقیم صرف قاصد نہیں ہے بلکہ خود اس راستے پر گامزن ہے. تنزیل العزیز الرحیم 36/5. یہ شہادت کی بتدریج 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. یہ کسی انسان کا وضع کردہ نہیں بلکہ اس اقتدار والے نشوما دینے والے کی طرف سے ہے. کائے کے لیے لینذر من کان حیا 36/70. ان کے لیے جن میں زندگی کی حرارت باقی ہے، جو زندہ رہنے کا متمنی ہے جی، یہ اس کے لیے ہے جی. تو ابھی یہ حروف ابجد کے سلسلے میں جی ایک بہت ہی ضروری چیز گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جی آپ کے جی. یہ حرف نون جو ہے جو استعمال ہوا ہے اس کی توجیہات کہاں ہیں؟ نون والقلم وما یسترون، یہ 68/1، یعنی دوات اور قلم جو کچھ تم ان سے لکھتے ہو، یعنی علم کی بارگاہ سے پوچھو تو شہادت دیں گے. وبا سے مراد شہادت دیں گے کہ جس کو تم دیوانہ مجنون کہتے ہو کیا وہ اس قسم کی عظیم تعلیمات دے سکتا ہے؟ یہ حروف ابجد کے متعلق الف با پا و نون کے متعلق 2-3 توجیہات آئی ہیں. قدیم زمانے میں یہ حروف ابجد یعنی الفابیٹس جو ہے اس شکل میں نہیں ہوتے تھے، یہ تصویروں کی شکل میں لکھے جاتے تھے. اس زمانے میں نون کی شکل ایک پتلی سی لمبی مچھلی کی طرح ہوتی تھی، تو اسے عربی زبان میں مچھلی کے معنوں میں لیا جانے لگا. جیسے یونس کو جو ہے ذوالنون کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آگے چل کر اس کے معنی اجمالی علوم کے لیے جن میں تفاسیر نہ ہوں، علامات یا تورات کی روح سے خود علم کے معنوں میں لینے لگے. تو اس علم کو پھر قلم سے ملا تو اس کے معنی انک یعنی روشنائی کر دیے گئے. تو پھر قلم اور دوات لیے جانے لگے. تو اس کے بعد پہلی لمبی سی باریک شکل کو یعنی نون کو تلوار کے معنوں میں استعمال کرنے لگے. اب تدبر پھر قرآن سے یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ عربی میں ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں، لیکن اس لفظ کے مترادفات جو ہیں نہیں ہوتے. ایک کی جگہ دوسرا لفظ لے لیا جائے تو معنی بالکل وہی ہوں. یہ فارسی والوں نے تو شاعری میں انداز اختیار کیا تھا
کہ شہد بھی ہے اور انگبین بھی ہے، کیونکہ شعر کی نسبت سے جو ہے تو مختلف الفاظ چاہیے۔ عربی میں ایک چیز کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں، لیکن کے معنی میں اتنا فرق ہے کہ کوئی لفظ بعین ہی انہی معنوں میں دوسری جگہ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ مترادفات کہلاتے ہیں۔ تو ان میں تدبر کر کے یا تصریف آیات سے کام لے کر قرآن نے اس کے معنی خود متعین کر دیے ہیں۔ دیکھ رہے آپ، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سے معنی وہاں لاگو ہوتے ہیں، فٹ ان ہوتے ہیں۔ ایک تو لفظی معنی کی سند ہونی چاہیے، لٹریری جو لغت سے طے ہوگا، اور جو معنی قرآن نے منتخب کی ہیں تو یہ سند قرآن کے اس مقام پر ہونی چاہیے، یعنی دو سندیں، ایک لغت اور ایک قرآن کی دوسری آیات سے اس کے معنی۔ تو پھر یہ دو چیزیں تدبر یا اجتہاد کہلائے گا۔ چونکہ تدبر کی نئی نئی راہیں کھلتی رہتی ہیں، کسی اور مقام پر اس نے دیکھا کہ یہ دوسرے معنی زیادہ موزوں نظر آتے ہیں تو وہ اس سے اختیار کر سکتا ہے، ایسے اختلاف نہیں کہا جائے گا۔ تیسری چیز کہ قرآن کی من حیث الکل جو تعلیم کے خلاف نہ ہو، مجموعی تعلیم کے، یعنی قرآن بطور کلی اصول جو ہے جہالت کی کہیں بھی تعریف نہیں کی جائے گی۔ یہ تینوں چیزیں تدبر فی القرآن کہلائیں گی۔ اب چونکہ ما یسترون 68/1 تحریر کی بات ہے، تو اگر نون کے معنی انک لیتے ہیں تو چونکہ یہ قلم کے ساتھ ہے تو اس اعتبار سے ٹھیک ہوں گے۔ اب اگر کوئی اس کے دوسرے معنی تلوار لیتا ہے تو اس کی تائید قرآن سے ہی ہوگی۔ قلم کی اہمیت، ایک تو عام تحریر کی جو خصوصیت قلم کے ذریعے علم کی دنیا میں عطا کر دی گئی ہے، اور وہی اسے نہ تو قوت گویائی کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی تحریر، بلکہ وہ تو ایک حصہ جو قلب نبی پر نازل کی گئی تھی، یعنی یہ وہی بمع الفاظ عبارت بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں تک گویائی کے ذریعے پہنچایا، پھر صحابہ نے اسے یاد کیا، پھر قلم سے اس کو تحریر میں لایا گیا۔ قرآن نے ان کا تعین وحی کو معزز قابل اعتبار اور دیانت قرار دیا ہے۔ تو قلم سے مراد اگر تحریر لیا جائے تو اس سے تائید ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جو الفاظ القاء ہوتے تھے تو صحابہ کرام ان کو دہرانے کے بعد لکھ لیا کرتے تھے۔ تو نون کو روشنائی، بعد قلم کو تحریر، تو پھر ما یسترون کے ساتھ یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب نون تلوار اور اس کی عظمت و اہمیت قرآن کے ایک ایک صفحے سے واضح ہے، جسے جہاد یا قتال کہا جاتا ہے۔ جہاد تو ساری زندگی جد و جہد میں گزارنا جہاد ہے۔ یہ جو ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں قرآن کو پھیلانے کی، تو یہ جہاد میں آتا ہے، جبکہ اس کی آخری منزل قتال ہے، میدان جنگ میں، جسے عام معنوں میں جنگ یا وار کہا جاتا ہے۔ قرآن کی پہلی شرط جو ہے دلائل و براہین ہے، اس کے لیے ضابطۂ قوانین دیا گیا تاکہ لوگوں کے معاملات عدل و انصاف کے ساتھ کیے جائیں۔ اعملوا علی مکاناتکم انی عامل 6/135، یعنی عمل کا نتیجہ خود سچائی واضح کر دے گا۔ تم اپنے وہ پروگرام پہ وہ کرو، عمل درآمد ہم اپنے پہ کریں گے، نتیجہ بتا دے گا کہ کس کا پروگرام صحیح ہے۔ تلوار کا استعمال صرف منفعت انسانی کے لیے ہوگا، یعنی ظالم کے ہاتھ جو ہے روکنے کے لیے اور اپنی مدافعت کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ 57/25۔ اس کا مقصد صرف نو انسانی کی منفعت ہے۔ اب یہ تمام جنگیں جتنی بھی لڑی گئی ہیں 84-85، یہ ساری مدافعت کے لیے تھی، ایک جنگ بھی ایگریشن کے لیے نہیں تھی۔ لا دین ہو تو ہے زیر حلا حل سے بھی بڑھ کر، وہ دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک۔ مومنہ راتیخ بقرآن بسست ایند و قوت حافظ یکدی گرد۔ زندگی کی ساری کائنات میں ان دو قوت یعنی صداقت ابدی کی حفاظت کی تلوار کی قوت بہت ضروری ہے، بشرطے کہ قرآن کے حصار کے اندر ہو۔ ساتھ اگر یہ معنی لیے جائیں کہ نون کے، تو پھر قرآن اور لغات عربی اس کی تائید کرتی ہیں۔ تینوں اسناد کا ہونا ضروری ہے، لغات کی سند قرآن کے دوسرے مقامات کی سند، اور تیسری سند قرآن کی کلی تعلیم کی ہے، نہ کہ یہ کہ فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں امام اور فلاں عالم نے فرمایا۔ یہ سند نہیں ہے، سند تو جو قرآن نے خود بتائی۔ انسانی علم کو چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا، تو کسی ایک دو دور کا تدبر بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو تدبر کا حق ہے ان اسناد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ علم تو بڑھ رہا ہے، قرآن کے محکمات تو اپنی جگہ چٹان کی طرح مضبوط، جو محور ہے، ہر چیز اس کے گرد گھوم رہی ہے، یہ محکمات، اور تدبر قرآن ان کے گرد گھومتا ہے۔ تو پھر تدبر کی راہیں علم کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں گی۔ انفس و آفاق سے پردے بے نقاب ہو کر قرآن کے ان فرمودات کو صداقت سے ہمکنار کر دیں گے۔ اس صدی میں اتنی بلندیاں اور تغیرات ہوئے ہیں، دور تیز ہو گیا ہے،
اور انسانی علم کی ترقی کی رفتار بھی تیز تر ہو گئی ہے، تو اس اعتبار سے قرآن کے مفاہیم میں نئے نئے انکشافات ہوتے رہیں گے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اس طرح کے معنی کے ساتھ ہی سند موجود ہے کہ کسی دوسرے کا سمجھا ہوا قرآن جو ہے کسی دوسرے کے لیے سرد ہو ہی نہیں سکتا۔ کا لا اجر غیر ممنون 68/3، اے رسول تیری کوششوں کا صلہ ایسا ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، بشرطے کہ محنت شامل ہو۔ ممنون سے مراد یہ ہے کہ جس میں احسان نہ ہو، ٹھیک ہے نا، احسان تو بلا مزد و معاوضہ چیز مل جاتی ہے، تو قرآن غیر ممنون کہہ رہا ہے، یعنی ایسی چیز جس میں محنت شامل ہو۔ واقعی تمام مفادات قیامت تک برآمد ہو رہے ہیں، یہ غیر منقطع نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ ثمر بار ہوں گے۔ یہ قرآن کی صداقتیں تو مسلمانوں میں موجود ہی نہیں ہیں، ذکر للعالمین، یہ کچھ اصول اور صداقتیں دی ہیں قرآن نے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تمام اقوام میں یورپ اس وقت اس عذاب سے نکلنے کے لیے جو نظام مانگ رہے ہیں ہو بہو قرآن ہے، وہ تڑپ رہے ہیں کہ ان کو کوئی قرآن دینے والا نہیں ہے، ان میں تڑپ اور اضطراب ہے۔ ذرا پڑھے نا ان کے سوشل سائنٹسٹ کی تحریرات، انہوں نے سارے اصول اور دستاویز بنائے، ان میں سے ایک فیل ہوتا چلا گیا۔ جب ان کی نگاہ اس نکامی پر پڑی تو معلوم ہوا کہ یہ فیل تو قرآن کے خلاف تھا۔ یہ باشعور لوگ ہیں، ہماری نئی نسل اس پروپیگنڈے کا شکار ہوتی ہے کہ اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے۔ مغرب کی جتنے دانشور ہیں جس زندگی کی تلاش میں ہیں وہ تو سارا قرآن ہے، چلے ہوئے کارتوس کی تو یہ صورت نہیں ہوتی۔ اصل میں ہمارا جرم یہ ہے کہ ہمارے کہیں بھی قرآن نہیں ہے، وہ امانت تو ساری نو انسان کے لیے، انسانیت تو اس سے انکار و تکذیب نہیں کر رہی، وہ اس کی طرف بڑھتی چلی جا رہی۔ یہ صداقت اور کچھ صداقت ہے ہی نہیں، یہ چیز غیر ممنوع ہے، یعنی احسان کے طور پر اس کا اجر نہیں ملتا بلکہ اس پر عمل پیرا ہو کر اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ممنون تو بلا مزد و معاوضہ مل جانے کو کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے جی آپ؟ یہ بات ہے جو قرآن کر رہا ہے۔ اب دوسرا ورژن جو حروف مقطعات کے بارے میں ہے وہ بھی میں گوش گزار کر دوں جی آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ حروف مقطعات کا مفہوم جو ہے معاذ اللہ رسول جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی روایتوں میں اور اس میں ہے۔ قرآن کریم کی متعدد سوروں کے ابتدا میں الف لام میم، الف میم صاد قسم کے حروف آئے ہیں جن کے متعلق یہ تصور دیا ہے ان تمام تفاسیر و تراجم والوں نے کہ اللہ عالم و حیث مرادی، یعنی اس کا معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرا تصور یہ ہے کہ ان کا مفہوم اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اول تو یہ نظریہ اس لحاظ سے بھی مال نظر ہے کہ اگر ان حروف کا مفہوم پوشیدہ رکھنا ہی منظور تھا تو ان کے نازل کرنے کا کیا مقصد؟ کیا یہ صرف تعویذوں پر لکھنے کے لیے نازل کیے گئے تھے؟ ٹھیک ہے، ان میں سے پہلا تصور انتہائی خطرناک ہے کہ کیا ان کا مفہوم رسول مقبول بھی نہیں جانتے تھے؟ حالانکہ حروف جو ہے قرآن کریم کا حصہ ہے۔ اللہ نے پورے قرآن کریم کو 4 مرتبہ کے تکرار کے ساتھ اعلان فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ٹھیک ہے، یہ آیا نا 54 سورہ ہے اور یہ 17 سے لے کے 40 آیات تک جائیے۔ اور بے شک ہم نے پورے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ ان آیات کریمات میں القرآن کا الف لام جو ہے استغراقی ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ حروف مقطعات سمیت سارے کا سارا قرآن جو ہے آسان اور انسانی فہم و ادراک کے عین مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہیں کیا حروف مقطعات؟ قطع کی ہوئی، تقطیع کا معنی کاٹنا، جدا کرنا، لہذا مقطعات اپنے الفاظ سے قطع کردہ حروف ہیں جو اپنے اپنے الفاظ کے قائم مقام کے طور پر ضروری اختصار آئے ہیں۔ اختصار کا یہ طریقہ ہر زبان میں، مثلا انگریزی میں ڈپٹی کمشنر کے لیے ڈی سی، ڈویژن افسر کے لیے ڈی او، ٹھیک ہے نا، یہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم میں قطع حروف کی کوئی مثال موجود ہے؟ اس کے لیے اللہ نے اپنے ایک رسول کا تعارف 2 ناموں علی یاسین اور الیاس سے کرا ہے۔ اول ذکر ان کا پورا نام ہے اور مؤخر ذکر قطع کرتا، قطع حرف کے لیے متزل نقشے، یہ دیکھیں نا، الیاسین، الیا اور سین، ٹھیک ہے جی۔ اب الیاس، الیا اور سین قطع کردہ السین، دیکھیے اس نقشے سے عیاں ہو رہا ہے کہ الیاس کا سین اور الیاسین کے سین کا پہلا قطع کردہ حرف ہے۔ ارباب عقل و دانش کے لیے قرآن
کہ یہ مثال حروف مقطعات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے اپنے الفاظ کے قطع قدر پہلے حروف ہیں اور اپنے پورے الفاظ کی قائم مقام ہیں جی۔ اب آ جائیے نا جی ان روایات کی طرف اور قرآنی تصور کی طرف الگ میں ہم آئیں گے جی۔ یہ روایات کیا کہتی ہیں کہ حروف مقطعات کا مفہوم جو ہے اللہ یا اللہ اور رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ انہوں نے ان کا کوئی مفہوم بتایا، اور دوسری طرف الف لام میم کا یہ مفہوم بتایا بھی جاتا ہے کہ الف سے اللہ، لام سے جبریل اور میم سے محمد مراد ہے۔ کیا خوب کلیہ اختیار کرتے ہیں کہ دو لفظوں اللہ اور محمد کے تو پہلے حروف قطع کر لی اور تیسرے لفظ جبریل کا آخری حرف لے لیا لام، اور میم مشدد یعنی دراصل دو میم ہیں، ان میں سے ایک میم چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ الف لام میم کا مفہوم بتاتے ہیں آل محمد، یہ جو اہل تشیع ہیں یہ کہتے ہیں۔ اب آئیے حقیقت حال کی طرف۔ حروف مقطعات کا مفہوم سمجھنے کے لیے آسان ترین مقطع پر غور کریں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، 36 سورہ ہے، 1 سے 3 آیات ہیں۔ یاسین میں یا حرف ندا ہے اور سین منادی، اور انکا میں کاف ضمیر واحد مذکر مخاطب جو اپنے مرجع کو چاہتی ہے، اور یہاں دوپہر کے سورج کی طرح آیا ہے کہ ضمیر کا مرجع سین ہی ہے، جسے قرآن کی شہادت کے ساتھ کہا گیا۔ بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، بتائیے کون سی ذات مقدس ہے جنہیں نزول قرآن کے ساتھ شرف رسالت عطا ہوا تھا؟ اس کے جواب میں آپ کی زبان پر بے ساختہ آ رہا ہے رسول صاحب نور کا نامی محمد رسول اللہ۔ پس یاسین کے بعد آنے والی کاف جو ہے ضمیر واحد مخاطب نے ثابت کر دیا کہ سین حرف مقطع سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے آیا ہے، یہ آپ کا لقب گرامی ہے جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے سین آپ بھی ہمارے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اب سین کا مفہوم کیا ہے، یہ کس لفظ کا قطع قد ہے؟ اس کا جواب انکا لمن المرسلین۔ اب اس کی قرآن کی خبر کے مطابق رسولوں کی صفات حمیدہ کی فہرست میں ملے گا، یعنی سیدنا زکریا کو یا کی خوشخبری کو ان الفاظ میں دی گئی ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کی آیت نکالی آپ جی 3/39، دیکھ رہے ہیں جی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اے زکریا بلا شبہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو قانون الہی کا مصدق لیڈر ہوگا، متحمل مزاج، نبی اور صالحین میں سے ہوگا۔ اس آیت میں دیکھیے سیدنا یحییٰ کی 5 صفتیں، ایک صفت سید ہے، پس لا نفرق بین احد من رسل 2/2 کے مطابق اللہ کے سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سید ہے، لہذا ثابت ہوا کہ یاسین کا سین جو ہے لفظ سید سے قطع کردہ پہلا حرف ہے، اور سید رسول کا قرآنی لقب گرامی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے لیے مختص ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یاد رکھیے جی حروف مقطعات کا قاعدہ کلیہ کیا ہے۔ حروف مقطع سین کی قرآنی بحث سے حروف مقطعات کے متعلق یہ قاعدہ نکھر کر سامنے آ چکا ہے کہ جملہ حروف مقطعات رسول کے القاب گرامی اور اپنے اپنے الفاظ سے قطع کردہ پہلے حروف ہے۔ واضح ہے کہ قرآن کریم کی 29 سورتوں کی ابتدا میں الگ الگ ذیل کے حروف مقطعات ہیں 29 صورتوں میں۔ الف لام میم کہاں ہے؟ سورہ بقرہ، آل عمران، عنکبوت، سورہ روم، لقمان اور سجدہ، 6 صورتوں کے شروع میں۔ اور الف لام میم صاد سورہ اعراف کے شروع میں۔ الف لام را سورہ یونس، ہود، یوسف، ابراہیم اور ہجر 5 صورتوں کی ابتدا میں آئیں۔ اور الف میم را سورہ رات کے شروع میں، اور ہا میم جو ہے سورت مومن، ہا میم سجدہ اور زخرف میں آئے۔ دخان، جاسی اور احقاف 6 صورتوں کی ابتدا میں۔ تاسین سورہ نبل کے شروع میں، اور تاسین میم سورہ شعراء اور قصص کی ابتدا میں۔ تاہا سورہ تاہا اور یاسین سورہ یاسین کے شروع میں۔ سواد سورہ سواد کے شروع میں، اور کاف جو ہے سورہ کاف کی ابتدا میں۔ نون سورہ قلم کے شروع میں۔ حامیم عین سین کاف سورہ شورا کی، اور کاف ہا یا عین سواد سورہ مریم کی ابتدا میں۔ جیسے کہ حروف مقطع کی بحث میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جملہ حروف مقطعات یہ رسول کے القاب گرامی ہیں۔
پس واضح رہے کہ انہیں ہر جگہ پر یا تو مرضی کی حیثیت حاصل ہے یا معمور کی، اور ہر مقام پر حروف مقاطعات کے بعد یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاف ضمیر حاضر مخاطب آئی ہے جس کا مرجع حروف مقاطعات ہے، اور یا آپ ہی کو مخاطب کر کے کوئی حکم دیا گیا ہے۔ ذیل میں دیکھیے جی جملہ حروف مقاطعات الگ الگ میں ضمائر مخاطب پیش خدمت ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ ثبوت ہے اور یہ زیادہ وزنی دلیل ہے جی۔ الف لام میم سورہ بقرہ میں دیکھیے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک 2/4، 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ کاف کی ضمیر مخاطب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اور ان ضمائر کا مرجع الف لام میم ہے۔ سورہ آل عمران میں نزل علیک الکتاب 3/3، سورہ عنکبوت میں لئن جاء نصر من ربک 29/10، سورہ سجدہ میں بل هو الحق من ربک 32/3، سورہ روم میں فاقم وجہک، ٹھیک ہے 30/30۔ الگ الگ دیکھیے الگ الگ کاف کی ضمیر مخاطب ہے رسول کے لیے آئی ہے۔ سورہ لقمان میں فبشر بعذاب علیم 31/7 کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ الف لام میم جو ہے حروف مقاطعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے القاب گرامی ہیں، جن کے ساتھ آپ ان کو 6 صورتوں کے شروع میں مخاطب کیا گیا ہے۔ الف میم اور صاد جو ہے سورہ اعراف میں کتاب انزل الیک فلا یکن من صدرک 7/2، ٹھیک ہے جی، کے الفاظ میں 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ کاف کی ضمیر مخاطب ہے، رسولی کو مخاطب کیا گیا۔ ان ضمائر کا مرجع جو ہے الف لام میم صاد ہے۔ الف لام را کے خطاب سے سورہ یونس میں کل ما یکون لی، ٹھیک ہے پوری سورہ ہے، پھر 10/15 کے الفاظ رسولی کو مخاطب کیا گیا۔ سورہ ہود میں کل معذوف کے ساتھ رسولی کو حکم ہے کہ اعلان کر دیجیے انی لکم من نذیر و بشیر، ٹھیک ہے۔ سورہ یوسف میں نانو نقص علیک آسن القصص، ٹھیک ہے 12/3، اور سورہ ابراہیم میں 14/1 میں کتاب انزلناہ الیک، الگ الگ ضمیر ہے کاف کی، دیکھ رہے ساتھ رسول کو خطاب کیا گیا۔ اور سورہ حجر میں 15/3 میں زرہم کے فعل امر کے ساتھ رسول ہی کو حکم ہے کہ مخالفین کو چھوڑ دیں، فلہذا حروف مقاطعات الف رام ری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب گرامی ہیں، جن کے ساتھ 5 صورتوں کے شروع میں آپ جو ہے تو کو مخاطب کیا گیا۔ الف میم را کے خطاب سے سورہ رات میں دیکھیں بلازی انزل الیک من ربک الحق، ٹھیک ہے 13/1 کے الفاظ 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ کاف ضمیر مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ ان ضمائر کا مرجع جو ہے الف میم را ہے۔ حامیم کے خطاب سے سورہ مومن میں دیکھیں فلا یغررک 40/4، سورہ دخان میں رحمت من ربک 44/6، سورہ جاسیہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق 45/6۔ الگ الگ ضمیر ہیں کاف کی، دیکھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ سورہ کاف میں کل ارایتم، ٹھیک ہے 46/4، اور سورہ حامیم سجدہ میں کل انما انا بشر مثلکم 41/6، سورہ زخرف میں لئن سألتہم، ٹھیک ہے 43/9، رسولی کو مخاطب کیا گیا، جس سے ثابت ہو کہ حامیم کے حروف مقاطعات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب گرامی ہیں، جن کے ساتھ آپ کو 6 صورتوں کو شروع میں مخاطب کیا گیا۔ اور تواسین کے خطاب سے سورہ نمل میں انکا لا تلق القرآن، ٹھیک ہے 27/6 کے کاف کی ضمیر واحد، دیکھ رہے ہیں مخاطب کے ساتھ رسول خطاب ہے، اور اس ضمیر کا مرجع جو ہے تاسین ہے۔ توئی سین میم کے خطاب سے دیکھیں سورہ شعراء میں لعلہ کا نفس کا، ٹھیک ہے 26/2 کے الفاظ میں 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ، اور سورہ قصص میں دیکھیں سورہ 28/3 میں بھی نتلو علیک کے الفاظ میں الگ الگ کاف ضمیر مخاطب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ تواسین بھی رسول کے القاب گرامی۔ طٰ کے خطاب سے سورہ طٰ میں ما نزلنا الیک القرآن لتشقی 20/2 کے الفاظ میں کاف ضمیر مخاطب کے ساتھ رسولی کو مخاطب کیا گیا۔ یاسین کے خطاب سے سورہ یاسین میں انکا لمن المرسلین، ٹھیک ہے 36/3 کے الفاظ کاف کی ضمیر ہے۔ سواد کے خطاب سے سورہ سواد میں عندہم خزائن رحمت ربک 38/9،
دیکھیں رسول کی کاف کی ضمیر آئی، ٹھیک ہے. آپ کاف کے خطاب سے سورہ کاف میں فصبر علی ما یقولون 50/39 میں فعل امر کے ساتھ رسول کو مخاطب کیا گیا. نون کے خطاب سے سورہ قلم میں ما انت بنعمت ربک بمجنون، ٹھیک ہے. 68/2 کے الفاظ میں انتا اور کاف ضمائر مخاطب کے 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ رسولی کو مخاطب کیا گیا. سواد، کاف اور نون یک حرف مقطعات ہیں. ان میں حرف مقطع جو ہے کاف کے خطاب کے بعد فصبر فعل امر اگرچہ ذرا دور جا کر وارد ہوا ہے، لیکن اس سے حرف مقطع کی اصل حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یک حرف مقطع سواد کے قریب کاف ضمیر مخاطب آئی ہے، اور نون جو ہے حرف مقطع کے بالکل متصل 2 مرتبہ کے تکرار کے ساتھ رسول کے لیے انتا اور کاف 2 ضمائر مخاطب ہیں. حامیم عین سین کاف کے خطاب سے سورہ شورى میں دیکھیں، شورا میں یوحی الیک و الذین من قبلک 42/3 2 مرتبہ تکرار میں کاف کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. مرجع حامیم اور عین سین کاف ہے. اب اس طرح کاف ہا یا عین سواد کے خطاب سے سورہ مریم میں دیکھیں ذکر و رحمت ربک 19/2 رسولی کے لیے کاف کی ضمیر ہے ربک، اس کا مرجع یہی ہے حرف. اب آئیے نا حروف مقطعات کے الگ الگ مفاہیم پہ جو تدبر ہوا ہے تو میں شیئر کر دوں آپ کے ساتھ. جی اب یہاں تک تو صرف اس امر کی وضاحت ہوئی کہ قرآن میں آمدہ حروف مقطعات اپنے اپنے پورے الفاظ سے قطع کردہ پہلے حروف ہیں، اور چونکہ ہر ایک کے بعد رسول کے نام یا تو کسی فعل امر کے ساتھ کوئی حکم ہے یا کاف ضمیر مخاطب کے ساتھ آپ کو خطاب کیا گیا، پس یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب گرامی ہیں جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا ہے. اب رہا سوال حروف مقطعات کے مطالعے مفاہیم کا، تو جس طرح CIC کا مفہوم ملٹری ڈپارٹمنٹ بتایا جاتا ہے، کمانڈر ان چیف کا مخفف DSP کے مفہوم کی وضاحت محکمہ سے ڈپٹی سپرڈنٹ پولیس، اس طرح کے حروف مقطعات کا مفہوم صرف قرآن ہی سے دریافت کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں حروف مقطع سین کا مفہوم خود قرآن کریم نے متعین کیا. سید ابراہ حروف مقطعات کا مفہوم آئینہ قرآنی میں ملاحظہ فرمائی. دیکھ رہے ہیں آپ حروف مقطعات اگرچہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، لیکن بعض مقطعات چونکہ بتکرار وارد ہوئے ہیں. مثلا الف لام میم 6 صورتوں کے شروع میں، الف لام را جو ہے 5 صورتوں میں، اور طوائے سین میم 2 صورتوں، ہا میم 6 صورتوں کی ابتدا. اس لیے حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے، لہٰذا بالترتیب 14 نمبروں میں ان کے قرآنی مفاہیم خود آیات قرآنی کی روشنی میں حاضر خدمت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، اب ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن سے تفسیر لے ان کیا. الف لام میم یہ 4 حروف ہیں، الف لام میم مشددہ ہیں جن کے ساتھ 6 صورتوں بقرہ، آل عمران، عنکبوت، سورہ روم، لقمان اور سجدے کے شروع میں رسول کو مخاطب کیا گیا. الف سے امین، لام سے لین القلب، لین القلب جو سے، میم سے مرسل، اور میم ثانی سے دوسرے سے محمد مراد ہے. یہ حروف بالترتیب مذکور الفاظ سے قطع کردہ پہلے حروف ہیں اور اپنے اپنے پورے لفظ کے قائم مقام ہیں. ثبوت کے لیے یہ سطور ذیل یہ ملاحظہ کیجیے. الف سے امین، قرآن شاہد ہے کہ اللہ کے سب نبی رسول امین تھے، ٹھیک ہے جی. اللہ کے پیغام میں نہ کمی کرتے تھے نہ زیادتی. سابق انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن محمد کے بعد چونکہ کوئی نبی رسول آنے والا نہیں تھا، اس لیے آپ سے اعلان کرایا گیا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. دیکھ رہے 7/158 اے رسول اعلان کر دیجئے کہ لوگوں میں سب قیامت تک کی نوع انسانی کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن صورت شعراء میں دیکھیے متعدد رسولوں کو خود انہی کے الفاظ میں امین بنا کر جو ہے قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے محفوظ کیا گیا. سیدنا نوح نے قوم سے کہا انی لکم رسول امین 26/107، اور بینی یہ جملہ سیدنا ہود کی طرف سے 26/125 میں، سیدنا صالح کی طرف سے 26/143 میں، اور لوط کی طرف سے 26/162 میں، اور سید شعیب کی طرف سے جو ہے 26/178 میں. دیکھیں تمام شواہد جو ہے اس کی لا نفرق بین احد من رسلہ کے مطابق اللہ کے جملہ جتنے بھی نبی تھے رسول وہ امین تھے. اور چونکہ انما انکا لمن المرسلین
36/3 کے الہی ارشاد کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسولوں میں سے ایک تھے، لہٰذا آپ بھی امین ہیں۔ چونکہ الف لام میم رسول کے القاب گرامی ہیں، و لہٰذا الف لام میں الف اپنے پورے لفظ امین کا قطع کردہ پہلا حرف اور اسی کا قائم مقام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب لام سے جو ہے لین القلب جو ہے وہ کیا ہے جی؟ ہاں، آپ لین القلب تھے۔ اللہ کا پیغام جب اللہ کے رسول اس کے بندوں تک پہنچاتے تو سرکش لوگ رسول انبیاء پر قسم قسم کی بھپتیاں کستے تانے دیتے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ رسول کو مفتری، ساحر، کاہن اور مجنون وغیرہ کے برے القاب سے ملقب کر کے مذاق اڑاتے۔ جب مخالفین مجلس رسول میں آتے تو ان کا انداز کلام تضحیک آمیز ہوتا، مگر آپ تحمل مزاج نہ ہوتے تو وہ برہم ہو جاتے اور لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس قدر متحمل مزاج اور نرم دل لین القلب واقع ہوئے کہ آپ کو شاعر، کائن، دیوانہ اور مفسر کی بھپتیاں برہم کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی چیز کی وضاحت میں آپ کو متعلق ارشاد ہوتا ہے، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 3/159۔ دیکھیں صاحب قرآن اللہ کی رحم سے لوگوں کے لیے آپ لین القلب نرم دل ہیں۔ اگر غلیظ القلب سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کی وجہ سے بھاگ جاتے۔ دیکھیں یہ آپ کی صرف غلیظ القلب کی ضد جو ہے لین القلب آئی ہے۔ بس حروف مقطعات الف لام میم میں لام اپنے پورے الفاظ لین القلب کا پہلا قطع کردہ حرف اور انہی کا قائم مقام ہے۔ میم سے مراد مرسل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب قرآن سے ثابت کریں گے ہم۔ الف لام میم کا میم میں اول لفظ مرسل کا قطع کردہ پھیلاؤ اور اسی کا قائم مقام۔ آپ کا مرسل ہونا آیات ذیل سے ثابت ہے۔ انکا لمن المرسلین 36/30۔ میم ثانی سے مراد محمد، حمد در حمد کیا ہوا۔ الف لام میم کا میم ثانی لفظ محمد کا پہلا قطع کردہ حرف ہے۔ محمد کے معنی ہے حمد در حمد، بےحد تعریفوں والا۔ یہ بھی آپ کا لقب گرامی ہے جو کثرت استعمال کی بدولت آپ کا نام مشہور ہو چکا ہے۔ قرآن نے آپ کا نام انعامی اور اس میں گرامی احمد بتایا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ محمد جو ہے صفت ہے آپ کی۔ دیکھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ مذکور فی القرآن ہے، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدا من توراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ دیکھ رہے ہیں 61/6 کہ میرے بعد جو آئے گا تو وہ تورات تصدیق کرے گی اس کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد نام ہوگا ان کا۔ قرآن شہادت ہوتا ہے کہ آپ کا اسم گرامی جو ہے احمد ہے، اور محمد چونکہ آپ کے القاب کی فہرست میں مذکور ہے اس لیے قرآنی رہنمائی کے مطابق آپ کا لقب گرامی ہے۔ یاد رکھیں اس سے ہماری غرض کوئی نئی بحث نہیں چھوڑتے، بلکہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن اس عمر کی رہنمائی کرتا ہے کہ جب لفظ محمد کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی اجاگر کیے جائیں۔ محمد بمانی حمد در حمد اور تعریف در تعریف کیا ہوا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ الف لام میم کے الف سے مراد امین، لام سے لین القلب اور میم اول سے مراد مرسل اور میم ثانی سے مراد محمد، حمد در حمد کیا ہوا۔ سلام علی الف لام میم۔ اب آئیے دوسرے پہ جی، الف میم صاد۔ ہاں یہ 5 حروف ہیں جو صرف سورہ اعراف میں آئے ہیں۔ پہلے 4 حرف کی وضاحت تو ہو چکی، آخری حرف صاد صاحب الناس اور صاحب قرآن کا پہلا قطع حرف اور انہی کا قائم مقام ہے۔ ماد اللہ صاحبکم، دیکھ رہے ہیں 53/2 میں کم ضمیر جمع ہے مذکر مخاطب جو زمان رسالت سے لے کر قیامت تک کے مخاطبین سے خطاب کرتی چلی جائے گی۔ فلہذا صاحبکم کی قرآن خبر کے مطابق آپ صاحب الناس یعنی دنیا انسانیت کے ساتھی مونس و غمخوار تھے، اور پیشتر عرض کیا جا چکا ہے کہ 7/158 کے مطابق آپ قیامت تک نو انسانی کے رسول تھے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی رسول آنے والا نہیں، اور قیامت تک کی نو انسانی کے ساتھ آپ کی مذکورہ مصاحبت صرف اور صرف اس کتاب مقدس کے واسطے ہی سے قائم ہے اور قائم رہے گی، جو قیامت تک کے لوگوں کے پاس اپنے صحیح متن کے ساتھ پہنچنے والی ہے، یعنی قرآن۔ اس لیے ثابت ہو کہ آپ الناس بھی ہیں اور صاحب قرآن بھی ہیں۔ فلہذا الف میم صاد میں الف سے امین، لام سے لین القلب، میم میں اول سے مرسل اور میم ثانی سے محمد اور صاد سے صاحب قرآن اور صاحب الناس۔ سلام علی الف لام میم صاد۔ اب آئیے الف لام را پہ آئیے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 حرف ہیں جی سورہ یونس، ہود، یوسف، ابراہیم اور ہجر کی ابتدا میں آئے۔
پہلے دو حروف مقطعات الف اور لام کی وضاحت ہو چکی ہے۔ تیسرا حرف جو ہے را، جو را کے ان سے علامت فتح سمیت قطع کردہ پہلا حرف ہے۔ قرآن میں آپ کے نا حکم صادر ہے، اقم الصلاۃ 11/114، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو ہمیشہ صلاۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ نیز قرآنی شہادت کے مطابق آپ قرآن کے 100% اتباع کرنے والے تھے۔ اتبعوا الا ما یوحی الیہ 46/9، 6/50، 10/15، پس آپ 100% صلاۃ گزار تھے، اور چونکہ قیام و رکوع اور سجدہ صلاۃ کے رکن ہیں، پس آپ قائم بھی تھے، قیام صلاۃ کرنے والے، راکع بھی تھے، رکوع صلاۃ کرنے والے، اور ساجد بھی تھے، سجدہ صلاۃ کرنے والے۔ فلہذا الف لام را میں الف سے امین، لام سے لین القلب، اور را سے راکع مراد ہے۔ سلام علی الف لام میم، الف لام میم را کا مفہوم جی، یہ 5 حروف ہیں جو سورہ رات کے شروع میں آئے، الف لام میم را، ان 5 کی